استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 3 مئی 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 سے ہی لے کر چلیں گے۔ آیت نمبر 156 اور 155 میں پچھلے سیشن کے اندر میں نے بات رکھی تھی کہ جو قبلے کی تبدیلی ہے اور اس کے ساتھ جو معاشرے کو لے کر چلنے کا معاملہ ہے، تو اس میں اللہ نے ایک تو بل احیاء ولکن لا تشعرون والی بات کہی تھی کہ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ نے یہاں بیان کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، اس معاملے کے اندر لوگوں کو ان مصائب سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ مواقع فراہم کریں گے کہ جو مختلف چیزوں سے ہوں گے، خوف سے بھی ہو سکتے ہیں، والجوع جو سے بھی ہو سکتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ نقص من الاموال والانفس والثمرات کیسے اللہ مواقع فراہم کرتا ہے، اور بلا، ابتلا، مبتلا، یہ سارے معانی پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ آزمائش کا جو ہمارے ہاں اللہ کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ آزماتا ہے، تو آزماتا تو وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، جس کے پاس علم غیب موجود ہے، جو جانتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر کیا معاملات ہیں، تو اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو آپ کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے، جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ اس دعوے کے اندر کتنے سچے ہیں۔ آپ نے نظریہ تبدیل کر لیا ہے، اس نظریے کو تبدیل کرنے کے بعد اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس بات کو کہ ایک مذہب والا مذہب چینج کرنے کی تو دور کی بات ہے، اگر وہ فرقہ بھی چینج کر لے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک نظریہ تبدیل کر لیا ہے، آپ نے آ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ انسانیت تو ایک جماعت ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو عزت دار قرار دیا ہے، عزت دار بنایا ہے۔ تو اب میرا جو خاندانی نسب چلا آ رہا تھا، میں اس خاندانی نسب کو چھوڑ کر اب انسانیت کے درمیان جو طبقاتی تقسیم کا میں قائل تھا، کیا میں اس کو چھوڑنے کی جرت رکھتا ہوں یا نہیں، یا وہی باتیں میں کرتا چلا آتا ہوں، جس پر میں نے ایک بات اس دن بیان بھی کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ طبقاتی تقسیم کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی خاندان ہمارے ہاں اونچے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اونچے خاندان سے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر قوم کے اندر فلاں گھرانہ تو بڑا ہی معظم اور بڑا ہی خاندانی لوگ ہیں، جن کو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں بڑا خاندانی انسان ہے، یہ تو بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور فلاں جو ہیں یہ تو بڑے نیچ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیچ تو چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ ہم تو چہرہ دیکھ کے اس کے خاندان کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس خاندان سے ہے، کہ یہ تو چھوٹے ہی خاندان سے ہوگا تو اس کے ساتھ مجھے ریٹ کیسے کرنا ہے، پہلے ہی میں اندازہ لگا لیتا ہوں چہرہ دیکھ کر کہ مجھے اس کو کتنی عزت سے نوازنا ہے۔ تو اس دن میں نے رکھی تھی نا یہ بات کہ آپ کے جتنے بھی معظم خاندان ہیں، عزت والے خاندان سمجھے جاتے ہیں، یہ سارے وہ خاندان ہیں جو پیسے والے خاندان چلے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی بادشاہ کا خاندان دیکھا کہ وہ نیچ گھرانے سے ہو؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جتنے بادشاہت کے خاندان چلے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ وہ سارے وہ خاندان ہیں جو بہت اونچے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ بھی ہو نیچ گھرانے کا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
کیونکہ یہ گھرانوں کی تقسیم یہ پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ کا خاندان اگر مالدار تھا اور آپ لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے تو اوبویسلی آپ کا خاندان اتنا اونچا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کی وہ گن گانا شروع کر دیں گے، بھئی یہ تو ہے، یہ تو ایسے ہیں، ان کے ماں باپ تو ایسے تھے اور یہ تو ایسے کفالت کرتے ہیں، انہوں نے تو پورے خاندانوں کی کفالت اپنی ذمہ داری اپنے کندھے پر لی ہوئی ہے، تو یہ بڑے اونچے گھرانے والے ہیں۔ یہاں سے غریبوں نے ان کو بڑے اونچا کہنا شروع کیا تو ان کے تو خاندان ہی اونچا ہو گیا۔ اب انہوں نے جو بھی لگانا شروع کر دیا تو وہ خاندان بڑا خاندان کہلانے لگ گیا۔ ان چیزوں کو ترک کر کے جب ہم لوگوں کو بنی آدم کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی جرت والا کام ہے۔ تو قرآن نے کہا تھا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو خوف کے اندر تو بڑی چیزیں آ جائیں گی۔ خوف کے اندر تو آپ کو جان کا خوف بھی آ جائے گا، آپ کو اپنے خاندان کو چھوڑنے کا خوف بھی آ جائے گا، آپ کو یہ خوف بھی آ سکتا ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے نہیں ملیں گے، کیونکہ یہاں تو بِشَيْءٍ اس میں نکیرہ آیا ہے۔ وَالْجُوعِ، بھوک کا بھی خوف آ سکتا ہے، آپ کے پاس سے وہ سہولیات جا سکتی ہیں جو سہولیات آپ کے پاس پہلے میسر تھیں۔ جو صحابہ کی تاریخ ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بیان ضرور کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ معاملات درپیش تھے، اور میں اس پہ تاریخ میں کیا جاؤں، اگر آپ قرآن کا ہی مطالعہ کر لیجئے تو ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا یہ کوئی آسان کام تھا۔ موسیٰ ایک خاندان میں رہ رہے ہیں، ایک قوم کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس گھرانے کو چھوڑ کر ایک بیابان کے اندر چلے جانا، وہاں پر جا کر کسی کے غلامی میں ماتحتی میں اپنے 8 سال گزارنا، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ میں یہاں سے اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں نہیں جانا، میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے تھے۔ ربی انی سیاحدین کے الفاظ آئے ہیں ابراہیم کے لیے، انی ذاہب الی ربی، یہاں معاملہ سازگار نہیں ہے تو میں یہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاؤں گا۔ الفاظ کیا تھے؟ انی ذاہب الی ربی، اپنے رب کی طرف، کیونکہ پوری دنیا اللہ کی طرف، اللہ کی ہے، والارض للہ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ظاہر ہے آپ جب یہاں سے چھوڑ کر کسی اور مقام پہ جاتے ہیں یا کسی ایک نظریے سے دوسرے نظریے کی طرف اپنے آپ کو پھیر لیتے ہیں تو آپ کے پاس مال کی تنگی آنا یہ تو ناگزیر ہے۔ والانفس، معاملہ یہاں تک بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے نفوس پر وہ چیزیں جو بار تھیں وہ آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں۔ نفس کا مطلب جان بھی ہے، نفس کا مطلب وہ بھی خواہشات ہیں جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ والثمرات، اور ساتھ میں جو آپ کو خوشیاں اور آپ کے خواہشات مکمل ہو رہی تھیں وہ بھی آپ سے چھن سکتی ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ وبشر الصابرین، یہ بشیر کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے، با شین اور را، یہ قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں ابھی میں آگے چل کے جب بیان کروں گا نا تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ با شین اور را، یہ قرآن میں بشیرن و نذیرن کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ بشر بھی کہتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری ہی مثل کا ایک بشر ہوں۔ اصل میں بشر کہتے ہیں عربی زبان میں اس کھال کو جو اوپری ہوتی ہے جس پر کلر ہوتا ہے۔ عربی چینلز کا اگر جائزہ لیا جائے نا تو المباشر، لائف اسٹریمنگ کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے چینلز اس میں المباشر لکھا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ المباشر کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو وبشر الصابرین، آپ آگاہ کر دیں، آپ براہ راست ہو جائیں، براہ راست کس کے ساتھ؟ صابرین کے ساتھ۔ اور دوسرے معنی کے اندر آپ خوشخبری دے دیجئے صابرین کو۔ اب یہ صابرین کی بات آ رہی ہے اور اوپر جو مصائب کے ذکر آ رہا ہے، قرآن نے جو ذکر کیا ہے، یہ ہمارے والے صابرین تو نہیں ہو سکتے۔ ہمارے والے صابرین کب ان کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ وہ تو ظالم کے ظلم کے آگے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، مظلوم بن جاتے ہیں، اور مظلوم کے درجات بھی اتنے بیان کر دیتے ہیں کہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ کا عرش کانپ رہا ہوتا ہے اس کی مظلوم کی بد دعا سے۔ یعنی باقاعدہ میں نے یہ الفاظ سنے ہیں۔ تو دو مظلوم مل کر اگر بد دعائیں دے رہے ہیں ظالم کو تو بیڑا غرق ہو جانا چاہیے، اگر دعا کے اندر اتنی زیادہ اس کی اہمیت تھی اور دعا سے ہی معاملات حل ہو سکتے تھے۔ جیسے کہ دو غریب مل کے دعائیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعائیں دیں، غریب کی دعا تو آج تک پہنچتی ہے، مجبور کی دعا تو آج تک پہنچتی ہے، مظلوم کی دعا آج تک پہنچتی ہے۔
تو دو غریب مل کے ایک دوسرے کو دعائیں دیں اور امیر کر لیں ایک دوسرے کو. جو دعاؤں کا کنسیپٹ ہمارے یہاں موجود ہے اس کے مطابق تو یہی بنتا ہے اصولی طور پر بات. تو وبشر الصابرین، تو ہمارے ہاں جو صبر کی تعریف ہے وہ بہت الگ ہے اس تعریف سے جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن تو یہاں پر کہہ رہا ہے وبشر الصابرین، آپ ان کو براہ راست خوشخبریاں دیجئے ان لوگوں کو جو ان چیزوں پر ڈٹ جانے والے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی تو یہ اپنے نظریات سے پھر جائیں گے، کیونکہ نظریات کو تبدیل کر کے ہی تو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بالغیب کیسے کس کو ہیں کہ آپ ایمان لے کر آ گئے، آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں اس راہ پر میں چلوں گا تو مجھے ان مصائب سے سامنا کرنا پڑے گا، یہ والے معاملات ہوں گے، لیکن جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ حاصل ہوگا وہ حاصل ہو کے رہے گا. تو آپ اگر اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں تو پھر آپ کو قدموں کو جما کے رکھنا ہوگا. وبشر الصابرین. اب آگے قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ. اس والی بات کو بھی میں نے پچھلے سیشن کے اندر بہت ہی مختصر لے کے چلا تھا، وہ طبیعت بھی اس دن خراب تھی، تو میں نے کہا تھا کہ ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، پھر آگے جب کلاس شروع کریں گے تو لے کے چلیں گے. الذین جب آتا ہے نا صابرین کے بعد، اور ہمارے ہاں جو مشہور نماز میں دہرانے والی جو صورتیں ہیں ان میں ایک سورۃ الماعون بھی ہے، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں نا 10 صورتیں، کہ بچے 10 صورتیں یاد کریں، کم سے کم نماز تو پڑھنی آنی چاہیے نا. 10 صورتیں تو کم سے کم یاد کرائیں مولوی صاحب، قاری صاحب، تاکہ نماز تو پڑھنا شروع کرے بچہ. وہ بچے کو نماز پڑھنا شروع کرواتے ہیں 10 صورتوں میں، وہ بچے پوری زندگی گزار دیتا ہے، وہ 10 صورتوں سے آگے بڑھتا ہی نہیں. وہ 10 صورتیں یاد ہیں اس کو، وہ اسی کو صبح شام دہرا رہا ہے. پھر تھوڑا جب سینس آتا نا اس کو کہ ٹائم کم ہے تو اس کے بعد 2 یا 3 صورتیں رہ جاتی ہیں. سورۃ الاخلاص رہ جاتی ہے، سورۃ الناس رہ جاتی ہے، وہ جلدی جلدی اس کی زبان سے ادا ہو جاتی ہیں، جبکہ اس پہ پیغام اتنے بڑے ہیں. جب میں اس کو بیان کرنا شروع کروں گا تو حقیقت سامنے آئے گی کہ کتنا بڑا پیغام ہے، کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے والی بات ہے ان صورتوں کے اندر. تو وہاں پر فویل للمصلین کے الفاظ سب کو یاد ہے، مصلین کے لیے تباہی ہے. اب مصلین کون ہیں وہ وضاحت کرے گا الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ الذین جو آتا ہے نا یہ وضاحت کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر وبشر الصابرین آیا، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس مصیبت آتی ہے قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اس کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. یہ مصیبت کا جو لفظ آیا نا عربی زبان میں، مصیبت کہتے ہیں ایک ایسے تیر کو کہ جس کو کمان سے جب چلایا جائے تو جس نشانے پر اس کو رکھنے کے لیے جو نشانہ اس کا متعین کیا جائے وہ ٹھیک اس نشانے پر جا کر لگے، اس کو عربی زبان میں مصیبہ کہا جاتا ہے. وہ تیر کو کہتے ہی مصیبہ ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ مصیبت کا جو لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر مصائب کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو عربی زبان میں مصیبت کا لفظ ہے وہ ٹھیک نشانے پہ لگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس سے بہت سارے معاملات سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسائل یا مشکلات آ رہی ہیں وہ آپ کے اپنے عمل کے نتیجے ہیں جو بالکل ٹھیک نشانے پہ جا کے لگے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسائل، اپنی مشکلات کا بوجھ ڈالتے ہیں دوسرے کے اوپر. یہ میں نے کئی مرتبہ سیشن میں سامنے رکھی ہے بات. میں صحیح چل رہا تھا، میرے چلنے کا جو اسٹائل تھا بالکل صحیح تھا، اگر مجھے ٹھوکر لگی ہے تو وہ دوسرے کی نظر تھی جس کی وجہ سے میں ٹھوکر کھا کے گرا ہوں. میں اپنی دکان کو بہترین انداز میں چلا رہا تھا، بڑی اہلیت تھی میرے اندر، میں تو اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتا تھا کہ میرے جیسا کاروباری تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر میں کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہوں تو یہ دوسرے کے جادو ہو جس کی وجہ سے میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، اور اس کو میں مصیبت کا نام دے دیتا ہوں. مصیبت تو کہتے ہیں تیر کا بالکل نشانے پہ لگنا. آپ میں اہلیت نہیں تھی، چلانے کی قابلیت نہیں تھی، وہ صلاحیت آپ کے اندر موجود نہیں تھی، کاروبار کو آپ نے خراب کیا، آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ جو برائیاں تھیں وہ ٹھیک آپ کے نشانے پہ آگے لگی ہیں. جو نتائج تھے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس پہنچے ہیں، جس کا الزام آپ نے دوسرے پر لگا دیا. آپ نے یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی ہے کہ میں اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے
استعمال کروں. نہیں آ رہا مجھے وہ کام چھوڑ کے میں کوئی اور کام بھی کر سکتا ہوں. ضروری ہے کہ میں وہی کام کرتا رہوں اور نہیں ہوا تو اس کا الزام دوسروں پہ لگاتا رہوں کہ فلاں نے جادو کروایا تھا یا فلاں نے ایسا کروایا تھا. بعض اوقات کئی سوالات آتے ہیں اس ٹائپ کے میرے پاس. میں نے فلاں جگہ پر پیسے رکھے تھے, وہ پیسے خود بخود غائب ہونا شروع ہو گئے, بتائیں کیا کروں. بھائی میں کیسے بتاؤں؟ آپ کے پاس تو بڑا علم ہے. تو کیا علم ہے؟ علم وہی تو نہیں ہے کہ آسمان کی طرف سے میرے پاس القا کیا جا رہا ہے کہ مجھے خبر دی جائے گی کہ ہاں فلاں صاحب کے پیسے اس وجہ سے یہاں سے غائب ہو رہے ہیں یا فلاں صاحب نے اٹھائے ہیں. وہ سوال میرے پاس آتے ہیں تو میں تو یہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کسی بابا جی کے پاس وہ سوال چلے جاتے ہیں وہ تو بولتے ہیں ٹھیک ہے میرا تو نیا کام لگ گیا ہے, تم جاؤ گے تو تیسرے کو بھی لے کے آنا, میں اس کی بھی ذرا معاملات کو سیٹل کر دوں گا. اپنی الوہیاتی فنکاریوں کی وجہ سے جو مجھے اللہ کی طرف سے حاصل کرتا ہے, کہ مجھے وہاں سے خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے پیسے جو ہے نا وہ فلاں نے اٹھائے ہیں. ایسے بڑے کیسز ہیں, وہ پورا ششوا نکال لیتے ہیں کہ کون آپ کا بھائی ہے کون نہیں ہے, وہ پورا الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے اٹھایا ہوگا. اب کیا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان چپکلش کا باعث بن رہی ہے کیا چیز؟ میری غلطی, کہ میں نے غلط شخص کا انتخاب کیا اور اس نے میرے غلطی سے پورا فائدہ اٹھایا اور میرے گھر کے اندر انتشار برپا کروا دیا. تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مصیبت کہتے کس کو ہیں. وہ کام جو میں نے کیے ہیں, ان کاموں کا جو انجام ہے وہ بالکل ٹھکانے پہ لگا اور بالکل نشانے پہ لگا, اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مصیبت. تو قرآن فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان کے پاس ان کے اعمال کے ٹھیک ٹھاک نتائج آ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے نظریات کو تبدیل کیا اور ان تمام معاملات سے نبرد آزما ہو چکے ہیں. قالوا, کہتے ہیں انا للہ, ہم نے جتنے کام کیے ہیں, جو کچھ بھی کیا ہے, یہ کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک ہم تو اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ دعا تو وہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر کسی مرنے والے کے لیے, کسی کے نقصان ہو جانے والے کے لیے, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, میری زبان سے خود ساختہ نکل رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ یقین کریں اگر کسی نے آپ کو بتایا نا کسی کے انتقال کے بارے میں, بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, اور آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں پڑھا, تو وہ برا مان جاتا ہے. کہتا ہے اس کو تو سینس ہی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. جبکہ بتانے کی ضرورت ان کو ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا تعلق آپ کی بتائی ہوئی خبر سے نہیں ہے, بلکہ یہ تو عمل سے ہے. جو کام عمل سے تھا اس کو دعاؤں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے. لوگ عمل چھوڑ کے صرف دعاؤں کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ مجھے کس موقع پر پڑھنا, یہ مجھے سارا یاد ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیجئے. اس کے اندر تو بڑا پیغام ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر ایسے معاملات آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈٹ جانے والے ہیں, صبر کرنے والے ہیں. اب صبر کر رہے ہیں, کسی معاملے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ان کے قدم ڈگمگا نہیں رہے ہیں. میں نے کیا کہا تھا اس دن, اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ, لوگوں کی ایک کیٹیگری اللہ نے بیان کی ہے. کہتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, استقامت اختیار کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ تمہیں خوف نہیں کرنا ہے, تمہیں اندر سے تمہیں غم کھائے نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, بشارت دے دو, براہ راست ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ, ڈٹے ہوئے ہیں اپنے معاملات کے اوپر, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے لیے نہیں کی تھی, ہم نے اللہ کے لیے کی تھی. ہم تو اللہ کے لیے ہی کام کرتے ہیں, ہم اپنے لیے کبھی یہ کام کرتے ہیں جو ہم پیچھے اپنے قدموں کو لے کر چلنا شروع ہو جائیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور جب بھی ہمیں کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم اپنے رب کی طرف, اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, لوٹنے والے ہیں. اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا نظریہ بناؤں کہ مرنے کے بعد میں راجعون والی کیفیت کے اندر شامل ہو جاؤں گا.
یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ راجعون جب قرآن میں آ رہا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قدم اگر کہیں ڈگمگائیں گے بھی تو اس وقت کیا ہوگا کہ میں رجوع کسی کی طرف کروں گا؟ اپنے رب کی طرف۔ وہ رب سے رجوع کرنے کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا قانون۔ مجھے جب مصائب آنا شروع ہوتے ہیں، جو میں نے کچھ مثالیں سامنے رکھی ہیں نا، اپنی کوتاہیاں جن کا بار میں کسی دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں پر مجھے یہ دیکھنا ہے اِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی کہ مجھے اللہ کے قانون کی طرف جانا ہے۔ اگر کسی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے تو مجھے اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے مجھے اس معاملے سے نبرد آزما ہونا پڑا ہے۔ میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے تو مجھے اس کی بنیاد کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سی غلطی ہے جس کو صحیح کرنے کے بعد میں صحیح نتائج حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آگ میں ہاتھ ڈال دیا، آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ہاتھ جل گیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب جب ہاتھ جل گیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو صحیح کرنے کے لیے دوائیں کروں گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، یا کسی سے بولوں گا دم درود کر کے میری دوا کو، میرے معاملے کو صحیح کر دیں؟ قانون کیا کہتا ہے اللہ کا؟ اللہ کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو اس کی دوا کرنی ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تب جا کے آپ کا یہ زخم صحیح ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مجھے اللہ کے قانون کی طرف توجہ دینی ہے کہ جس طریقے سے میرے مسائل ختم ہو سکیں، نہ کہ میں کسی کے پاس جا کے دم درود کرواؤں، یا کسی کے اوپر جا کے جادو کا الزام لگا کے جادو کے ٹوٹکے کروا رہا ہوں، یہ نظر کے تعویذ بنا کے نظر کے تعویذ لگا کے گھوم رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون نہیں ہے، تو آپ قانون سے مزید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ سے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی مصائب آئیں گے، آپ کیا کریں گے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آپ اللہ کے قانون کی طرف لوٹ جائیں گے۔ صدیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ لوگ تلواریں لے کے جب آتے تھے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب ہماری شامت آ چکی ہے، اب تو نہیں بچ سکتے، تو وہاں کے جو مذہبی لوگ ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ ان سے کہتے تھے کہ سب کام چھوڑو، یہ تلواروں کا مقابلہ تمہاری دعائیں کریں گی۔ کولیسا کے اندر، مسجدوں کے اندر، مندروں کے اندر جو وہاں کے بڑے ہوتے تھے نا مذہبی پیشوا، وہ کہتے تھے آؤ اللہ خدا سے پرے کرتے ہیں، خدا تمہیں بچائے گا ان کی تلواروں سے، ان کی ڈھالوں سے۔ ان کا انجام کیا ہوتا تھا؟ یہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا خلاف چلنے کا نتیجہ۔ ابھی یاد ہے نا جب کورونا آیا تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ کورونا وبا آئی ہے، آپ کو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کیا ہوگا؟ آپ کو اس وبا کا علاج کر کے اس کا حل تلاش کرنا ہے، نہ کہ آپ مسجد میں اذان دینا شروع کر دیں اور گمان کرنا شروع کر دیں خدا اس کی خود بخود حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے معاملہ؟ میں نے بتایا نا کہ جب تلواریں اور ہاتھ میں ڈھالیں ہوتی تھیں تو پورے کے پورے کولیسا خالی کر دیے جاتے تھے، جتنے وہاں پر پرے کرنے والے ہوتے تھے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کو سمجھ نہیں رہے کہ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا مطلب کیا ہے۔ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ جیسا معاملہ ہوگا اس سے ویسے ہی نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر کوئی سامنے آپ کو تلوار لے کے کھڑا ہے تو میری پھونگیں اور میری دعائیں اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہیں، مجھے ہاتھ میں تلوار لے گا، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے قانون کے مطابق مجھے چلنا پڑے گا، اس وقت میں اس کے مقابلے میں اتر سکتا ہوں۔ تو وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کو سمجھنا یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ آپ کو رجوع اللہ ہی سے کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ کسی دوسری ہستی کا کوئی آپ درمیان میں نہ تو واسطہ لے کر آئیں گے اور نہ ہی کسی سے منسوب کریں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ آ گئی نا آیت أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ۔ جب آپ یہ والے معاملات کر لیں گے، صبر کرنے والے بن جائیں گے، اپنے مصائب کو جو آپ کے سامنے نتائج آ رہے ہیں ان کی بنیادوں کو جانچ لیں گے کہ کس وجہ سے یہ مصائب آ رہے ہیں، ان کی بہتان بازیاں آپ اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر
اور کسی دوسرے پر اس کا بوجھ نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ آپ حل تلاش کریں جس بنیاد کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، جس کے اندر آپ گھرے ہوئے ہیں۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے دعائیں، رحمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ یہ اصل میں قرآن بیان کر رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جس نے بھی اللہ کے قانون کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جتنی قانونی جو خدائی تائیدیں ہیں وہ ساری اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کو صلوات من ربہم ورحمہ کہتے ہیں۔ جتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی صلاۃ، جو پہلے بھی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلاۃ کرتے ہیں۔ وہ صلاۃ یہ ہے والذی یصلی علیکم، وہ صلاۃ کرتا ہے تم تمام لوگوں پر۔ وہ یہ صلاۃ ہے کہ آپ جب اللہ کے قانون سے ہم آہنگ ہوں گے آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ میں لکھا ہے ورحمہ، پھر آپ کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں آپ کی طاقت میں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ رحم کا بنیادی معنی ہے۔ اس کو میں بہت تفصیل سے صلوات من ربہم ورحمہ والی آیات کو اور درود والے بیان میں واضح کر چکا ہوں کہ درود والے بیان میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہمارے ہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کی صلاۃ کا مطلب ہے رحمت۔ اب یہاں لکھا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اگر یہاں پر صلاۃ کا مطلب رحمت ہی ہوتا تو رحمت کا تو قرآن نے الگ سے بیان کر دیا ہے، اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ان لوگوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلوات ایک الگ چیز ہے اور رحمت ایک الگ چیز ہے۔ صلوات وہ تمام قسم کے وعدے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں جو انا الیہ راجعون تک پہنچ جاتے ہیں، جو صابرین بن جاتے ہیں، جو اپنے مالوں کو اپنی جانوں کو اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے ان کے دل سے ہمیشہ یہ بات نکلتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ جب اللہ کے لیے کر رہے تھے تو اللہ کی جتنی قوتیں ہیں، کائناتی تائیدیں ہیں، وہ سب کی سب مجھے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے مثال کیا دی کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ہاتھ جل جائے گا، میں علاج کروں گا، علاج کرنے سے کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو مجھے قوتیں ملنا شروع ہوں گی اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے صلاۃ۔ اور وہ جو میرے ہاتھ کے اندر تکلیف تھی، جو کمی پیدا ہو چکی تھی کہ میں اپنے ہاتھ کو موو نہیں کر پا رہا تھا، مسلسل تکلیف میں کرا رہا تھا، وہ تکلیف اب میری طاقت سے بدلتی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کے اندر ورحمہ۔ یہ تو میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کے قانون سے ہم آہنگ ہو کر اس بیماری کا علاج کیا تو آپ کو توانائی حاصل ہونا شروع ہو گئی، اور آپ کی کمزوری طاقت میں بدلنا شروع ہو گئی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ آپ کے اوپر صادر آنا شروع ہو گیا۔ آپ اس کو دنیا کے کسی بھی معاملے کے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے، اللہ کے قانون سے ہم آہنگ کر لیجئے تو وہ ساری کی ساری جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ جائیں اولئک علیہم صلوات من ربہم آپ کے اوپر ہو رہا ہے ورحمہ، اور آپ کی قوتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اهدنا الصراط المستقیم بار بار نمازوں کے اندر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے۔ وہ کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تمہیں ہدایت دے تو دی ہے، جو تمہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک پیغام سکھایا تھا، ٹو وے کنورزیشن تھی، تم نے اللہ کی پہلے حمد و ثنا کی، اس کو قبول کیا کہ ہاں وہ مالک ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، جب تو کائنات کو ہدایت فراہم کر سکتا ہے، پوری کائنات ایک ہی قانون کے اوپر رواں دواں ہے،
تو ہمیں بھی تو ایسا قانون فراہم کر جس کے مطابق ہم اپنی عقلوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں، کیونکہ عقل کا کام تو سیلف پریزرویشن ہے۔ عقل تو مجھے بتائے گی کہ میں کس طرح اپنی ذات کو فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، پہنچا سکتا ہوں۔ تو میں اگر اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو میں اس کے اندر دوسرے کا نقصان بھی کر سکتا ہوں۔ عقل تو چوری کرنے والے کو چوری کرنے کے 50 طریقے بتائے گی، اس میں نقصان دوسرے کا بھی تو ہے جس کی چوری کی جا رہی ہے۔ عقل کا تو کام یہی ہے، عقل کو ایک باؤنڈریز کے اندر رکھنا ہے۔ وہاں مانگے جا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف راستہ تو دکھا۔ وہ کہہ رہا دیکھو یہ راستہ یہ رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ راستے ہیں جن کے اوپر تمہیں چلنا ہے، اور جب تم ان راستوں پہ چلو گے واولئک هم المہتدون، یہی تو ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا چکے ہیں، جنہیں ہدایت دی جا چکی ہے۔ جو اہدنا الصراط المستقیم قرآن کو پڑھنے سے پہلے اس بات کا اعتراف کر رہے تھے، پکار رہے تھے، مانگ رہے تھے کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھا دے، تو اب پہلے ہی سورت کے اندر قرآن نے کہا واولئک هم المہتدون، جو چیز تم مانگ رہے تھے وہ چیز تو یہ ہے۔ ہمارا مانگنے ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مانگنے سے ہی ملتا ہے، عمل سے تو ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو غیر مذہبی ہوتے ہیں۔ جتنے مذہبی ہیں جن کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے، ان کو ملتا صرف مانگنے سے ہے، وہ مانگنے سے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ میں نے کیا کہا، تلواریں وہ شیر لے کے آ رہے ہیں، اور جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تم تو اللہ کو پکارو، پرے ٹو دا گوڈ، تم سب آؤ، اب ہم بڑی پرے کریں گے، سب مل کر پرے کریں گے اللہ سے، خدا بچائے گا تمہیں۔ تو ان میں سے کوئی بچ نہیں پایا۔ جو ان کو دعوت دے رہا تھا بڑا والا فادر، جو پورے کوریسا کا مالک تھا، سب سے پہلے اس کی گردن کو کاٹا گیا کہ تو خدا کو پکار رہا ہے، تیرا خدا تو الگ ہے، میرا خدا تو الگ ہے، میرے خدا نے کہا ہے کہ تیرے کو ختم کرنا ہے۔ یہ بڑی باتیں ہیں جو میں کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ ہمیں چلا دے ذرا سیدھے راستے کے اوپر۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے وہ راستہ جس پر وہ لوگ گامزن ہیں جو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں بھی سیدھا راستہ حاصل کرنا ہے تو آگے کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کو ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ مومنین ہیں، صالحین ہیں، جن کے راستے پر ہمیں چلا دے۔ عام طور پر بریکٹس کے اندر ترجمہ میں یہ لکھا ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ کیا کرتا ہے، کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب یہود ہیں اور ضالین نصارہ ہیں۔ کیسے اپنے آپ کو اطمینان دے رہے ہوتے ہیں، مغضوب یہود ہیں اور ضالین جو ہیں وہ نصارہ ہیں، تو ہم خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھا کہتا ہے انعمت علیہم تو ہم لوگ ہیں، اور مغضوب تم ہو اور ضالین تم ہو، تو جنت کے وارث کون ہوئے؟ وہ تو ہم لوگ ہوگا نا جنت کے وارث۔ انعمت علیہم وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے گزرتے ہیں، جو قرآن نے یہاں بتایا نا کہ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ ہیں انعمت علیہم۔ ہم نے کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، ہم نے صرف دعاؤں پر تکیہ کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ انعمت علیہم میں شامل ہو چکے ہیں۔ کسی مرنے والے کی خبر کا سن لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی خوش ہو رہا، بولے یار بڑی بات ہے، اس نے میرے والد صاحب کے انتقال پر انا للہ کہا تھا، اور عاطف صاحب نے تو انا للہ پڑھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب اخلاق کے مالک گئی ہیں، انا للہ بھی نہیں پڑھا آپ نے ابھی تک۔ حیرت ہے بھائی، کم سے کم انا للہ تو بھیج دو، میسج پہ بھیج دو۔ یہاں سے انتقال کی خبریں آتی ہیں، وہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے فارورڈ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو بتاؤ تو انا للہ و انا الیہ راجعون تو اتنا بڑا پیغام تھا کہ تم تو اس پیغام کو سمجھے ہی نہیں ہو، سطحی لیول پہ باتیں کر رہے ہو اور لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہو، اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ ان کی تربیت بھی تو ایسی کر دی گئی ہے، ان کو بتایا تو جائے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو قانون سے ہم آہنگ ہونے والی بات ہے۔ وہ اس کو بطور دعا کے استعمال کر رہے ہیں، بطور وظیفہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب یہ عمل سے گزرتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے نا، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ، اور یہ ہے میری ہدایت کا راستہ۔ اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں نا آیت نمبر 158، یہ تو خیر میں ابھی کور بھی نہیں کر سکتا، یہ تو بڑا تفصیلی موضوع ہے۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی آگاہیوں میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی علامات میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جس نے بھی بیت کا حج کیا یا عمرہ کیا اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں طواف کر لے گی۔ یاد رکھیے گا، میں ابھی تو خیر لے کے نہیں چلوں گا، اس کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ تو یہاں پر اب جب صفا و مروہ کی بات آ گئی ہے تو صفا مروہ سے میرا ذہن تو کہاں جا رہا ہے؟ صفا مروہ میں نے سنا، حج کعبہ عمرہ میں نے سنا، میرا ذہن کہاں جائے گا؟ میرا ذہن جاتا ہے سیدھا سیدھا مکہ کی طرف۔ اب میرا ذہن چلنا شروع ہوا کہ اب میں بیان کروں گا کہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں، ان کے درمیان میں چکر لگاتے ہیں جس کو صحیح کہتے ہیں۔ پھر جمرہ عقبہ آ جائے گا، جمرہ ثانیہ آ جائے گا جہاں پر مجھے پتھر مارنے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پورا پیریڈ اب میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اچھا، اس پیریڈ کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں وہ بھی خاکہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے 7 چکر لگائے تھے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، اور ان کا بیٹا شیر خوار تھا، یعنی کہ بالکل دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، وہ بھاگ رہی تھیں۔ ان کے بھاگنے کو قرآن نے عبادت کے طور پر یاد رکھا ہے۔ یہ سارے واقعے میرے اب پس پردہ میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو میں سمجھ گیا ہوں کہ ان صفا والمروہ، اب میں بات کروں گا حج کے بارے میں، اور دوسری چیز میرے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈیٹا ہے نا، وہ مجھے بتایا جا رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اگر یہی پس منظر ذہن میں رکھتے ہیں اور اگر یہی چیز میرے علم کی حد ہے، قرآن نے کہا نا ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی حد بس یہی ہے، ان کا علم یہیں تک پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میرے علم کی حد یہی ہے نا تو میں کبھی قرآن نہیں سیکھ سکتا، میں قرآن کی اصل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں اپنے ذہن سے فلٹر کرتا رہوں گا، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں نا اس چیز کا، جو فلٹر میں آئے گا صحیح ہے، جو فلٹر میں آئے گا نا یہ وائرس سے ڈیٹیکٹ کر لے گا۔ وہ ونڈوز آتی ہے نا، اس میں وائرس لکھا ہوتا ہے، یہ وائرس ہے، اس کو اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کرنا ہے، یہ وائرس ہے۔ یا تو وائرس کا اینٹی وائرس بند کرو گے تو یہ پھر آپ اپنے نقصان کے خود ہی ذمہ دار ہو، ونڈوز آپ کی کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اینٹی وائرس بند کرو گے تو انسٹال ہو جائے گی، ہاں اینٹی وائرس کھلا ہوا ہے تو یہ وائرس ہے، یہ وائرس ڈیٹیکٹ کر دیا ہے میں نے، اب میں اس کو انسٹال نہیں کرنے دوں گا۔ تو ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ چشمہ جو لگا ہوا ہے نا، اس چشمے کے اندر، اس مذہبی اینک کے اندر، اس فرقہ واریت کی اینک کے اندر یہ وائرس ہے کہ اب اس کو کوئی نئی بات ذہن میں نہیں لینی ہے، ڈیٹا سے فلٹر کرنا ہے، بنتی ہے صحیح ہے، نہیں بنتی تو اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے۔ اس طرح سے میں کبھی بھی حقیقی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو تمہید میں باندھ رہا ہوں نا، اس باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان الصفا والمروہ پہ جائیں گے تو پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، جتنے افسانہ میرے پاس موجود ہے، مجھے وہ سب ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ وہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد مجھے صفا و مروہ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ پہاڑ ہیں، اس کو بھی ابھی میرے ذہن سے ہٹانا ہوگا، جب جا کے میرے ذہن میں یہ بات بس سکتی ہے اور سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو ابھی تو میں اس کو یہاں تک رکھتا ہوں، آیت نمبر 157 تک، 158 کے اوپر جب میں آؤں گا تو یہ بہت تفصیل سے میں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔